learning Quran together. بسمللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے ہم سورہ الکہف شروع کریں گے۔ کہف غار کو کہتے ہیں، اور اس صورت میں چونکہ غار والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس لیے اسے الکہف کہتے ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 12 رکوع اور 110 آیات ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم 1883۔ اور جو کوئی جمعے کے دن اس کی تلاوت کرے گا آئندہ جمعے تک اس پر خاص نور اور روشنی باقی رہے گی۔ اس کو پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سورہ کہف پڑھی، ان کے گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا جو بدکنے لگا تو انہوں نے سلام پھیرا کیونکہ وہ نماز میں تلاوت کر رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ابر ہے جو سارے گھر میں چھا گیا ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اے فلاں تو قرآن پڑھتا رہ، یہ سکینت ہے جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے اتری۔ صحیح بخاری 3614۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پر اہل مکہ کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ رہا تھا، تاکہ اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر مسلمانوں کی ہمت افزائی کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ان سے پہلے بھی مسلمانوں پر اس سے زیادہ ظلم کیا گیا لیکن ان کی استقامت میں کمی نہیں آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہ اس نے یہ کتاب اپنے رسول پر نازل فرمائی جو کہ اہل زمین پر نازل ہونے والی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ یہ کتاب انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے۔ حمد و ثنا ہے اس ذات کے لیے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے خاص کیا اور انہیں نبی اور رسول بنا کر اپنی مخلوق کی طرف مابعوث کیا اور ان پر مضبوط کتاب نازل فرمائی۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر حال میں حمد ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے تمام تعریف ہے، دنیا میں اور آخرت میں اسی کی حکومت ہے اور اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ القصص آیت 70۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی عظیم صفت بیان کی ہے کہ اس میں کوئی کجی نہیں، یعنی اس میں کوئی ٹیڑھی بات نہیں اور اس میں کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے۔ قرآن معتدل کتاب ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ کتاب حق اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حمد بیان کی اور اس میں بندوں کے لیے رہنمائی ہے کہ وہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں کہ اس نے ان کی طرف اپنا رسول بھیجا اور کتاب نازل کی۔ الحمدللہ۔ قیماً، بالکل سیدھی ہے، لینذرا، تاکہ وہ ڈرائے، بأساً شدیدا، سخت عذاب سے، من لدنہ، اس کی طرف سے، ویبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دے، الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ یقیناً ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ کتاب کے قیم ہونے سے مراد سیدھا ہونا ہے، یعنی انسانوں کے دین اور دنیا کے لیے رہنمائی، حفاظت کرنے والی اور اسلام کے سیدھے اور سچے ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن کو قیم کہا یعنی یہ قرآن نہایت ہی معتدل کتاب ہے، افراط و تفریط سے پاک، تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر غالب ہے۔ جس بات کو وہ حق بتاتا ہے وہ حق ہے اور جسے باطل قرار دیتا ہے وہ باطل ہے۔ قرآن پاک کا مشن یہ ہے کہ یہ اہل شرک کو اللہ تعالیٰ کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے ڈراتا ہے اور مومنین کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے ہاں موجود عذاب سے ڈرائے، یعنی اس شخص کو اپنی اس قضاء و قدر سے ڈرائے جو اس کے احکامات کی مخالفت کرنے والوں کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو خوشخبری بھی دیتے ہیں جو اس کتاب پر یقین کر کے اپنے ایمان کو مکمل کر لیتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ یقیناً ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ سب سے بڑا اجر جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ اجر حسن اس بات کی دلیل ہے کہ جنت میں جو کچھ ہوگا بہت خوب ہوگا، ماکثین فیہ ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جنت جسے کبھی نہ فنا ہونا ہے نہ اسے کبھی زوال آنا ہے، اس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جو نیک عمل کریں گے۔ یہ اجر حسن کبھی ختم نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور تم زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم آرام میں رہو گے، کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے، تم اپنے نیک اعمال کے بدلے میں اس جنت کے وارث ہوئے ہو۔ صحیح مسلم 7157۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو وہ ڈرائے، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا لی ہے، یعنی یہود و نصارہ اور مشرکوں کو ڈراؤ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے۔ یہ تین طرح کے گروہ تھے، مشرک جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہودی جو کہتے تھے کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی جو کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ دنیا میں انسان کی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ انسان ایک اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا سہارا بنا لے۔ اس کی ایک بری صورت اللہ تعالیٰ کی اولاد بنانا ہے۔ مشرک کسی علم یا یقین کی بنا پر اللہ کی اولاد نہیں بناتے، بلکہ محض گمان اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ ما لہم بہ من علم، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو، کبرت کلماتن، بہت بڑی بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ان کے قول علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ گمان اور خواہشات نفس کی بنیاد پر ہے۔ یہ اور ان کے آباء و اجداد علم کے بغیر، دلیل کے بغیر محض جھوٹ گھڑتے ہیں۔ یہ مشرکوں کی جانب سے بہت بڑا الزام ہے، اور اس سے بڑھ کر بری بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف اولاد منسوب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ ظالم یقیناً کامیاب نہیں ہوتے۔ سورہ الانعام آیت 21۔ ان کے منہ سے نکلنے والی بات سراسر جھوٹ ہے، اس جھوٹ میں سچ کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم آیت 88 سے 95 میں، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، بلا شبہ تم یقیناً بہت بھاری بات کو آئے ہو، قریب ہے کہ اسے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں، نفسک، اپنی جان کو، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے، أَن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے، اسفا، غم کے مارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کے ایمان نہ لانے کا بہت افسوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلی دی ہے کہ آپ اپنی جان کیوں گھلا رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں، جو ہدایت کے راستے پر آ گیا اسے خود فائدہ ہوگا، جو گمراہی پر قائم رہا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر و ثواب تو واجب ہو چکا، رہی ان کی بات جو ایمان نہیں لاتے، تو اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے دل میں کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ضرور انہیں ہدایت دے دیتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے، اور وہ ان کو اس آگ سے دور ہٹاتا رہے۔ میں بھی تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جاتے ہو۔ صحیح مسلم 5958۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کے ایمان نہ لانے کا بے حد غم ہوتا تھا۔ آپ سب لوگوں کی ہدایت کے لیے بے حد کوشش کرتے تھے۔ جب لوگ قرآن کو جھٹلاتے تو ان پر رحم کی وجہ سے غمزدہ ہوتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ قرآن پر ایمان نہ لانے والوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم ان کے دل سے کبھی الگ نہیں ہوا۔ بعض اوقات تہجد میں سارا وقت امت کے لیے دعا کرنے میں وقف کر دیتے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ صرف اسی آیت کے دہرانے میں پوری فرما دی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، یعنی اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو سب پر غالب، کمال، حکمت والا ہے۔ سورہ المائدہ 118۔
انا جعلنا بے شک بنایا ہم نے ما علی الارضی اس کو جو زمین پر ہے زینۃ لہا زینت اس کے لیے لنبلوہم تاکہ ہم انہیں آزمائیں ایہم احسن عملا کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، دار القرار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر مختلف قسم کے حیوانات پیدا کیے اور اسے درختوں، نہروں اور پھولوں سے زینت بخشی اور مختلف قسم کی نعمتوں سے اسے بھر دیا تاکہ وہ دیکھے کہ کون اس کی رنگ رلیوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے اور کون شہوتوں اور خواہشات پر غالب آ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں، لیکن مجھے اس کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ ہوئی تھی، پھر تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جیسے اگلے لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور وہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے جیسے اس نے ان لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ صحیح مسلم 7425۔ وَإِنَّ لَجَائِلُونَ اور بے شک ہم بنانے والے ہیں ما علیہا اس کو جو اس پر ہے سعیدن جروزہ صاف میدان، یعنی دنیا فنا ہونے والی ہے، اس کی رونق ویرانی سے بدلنے والی ہے، اس کی ہر چیز ختم ہو کر صاف میدان بننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ آیت 105 سے 107 میں، اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کہہ دے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا اور انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، پھر آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ دیکھ سکیں گے نہ کوئی ٹیلا۔ ام حسبتا کیا آپ سمجھتے ہیں ان اصحاب الکہف والرقیم کہ غار اور کتبے والے کانوا من آیاتنا عجبا ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے۔ الکہف سے مراد پہاڑ کے اندر ایک غار ہے اور رقیم سے مراد کتبہ ہے جس پر اصحاب کہف کے نام اور ان کا واقعہ درج تھا کہ وہ طویل زمانے تک اس غار میں پڑے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے واقعات تو بہت بڑے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا آنا جانا، نظام شمسی اور سورج اور چاند کا تابع ہونا، یہ سب حیران کن واقعات ہیں، اور اس سے بھی بڑی چیز اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم اور کتاب و سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور امی ہونے کے باوجود جس طرح آپ کے ذریعے سے دنیا کے امن کے لیے علم اور عمل کے جو طریقے کتاب اور سنت کے ذریعے سکھائے گئے وہ غار اور کتبہ والوں سے زیادہ حیران کن ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک رقیم سے مراد وہ بستی ہے جس میں اصحاب کہف گئے تھے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس میں غار واقع تھا۔ کچھ لوگوں نے رقیم کو مرقوم کے معنوں میں لیا اور کہا کہ یہ ایک تختی ہے جس پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اسے رقیم کہتے ہیں، اور جدید تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس پہاڑ میں غار واقع ہے اس کے قریب ایک آبادی ہے جسے الرقیب کہتے ہیں جو رقیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مسیحی تاریخ میں جنہیں 7 سلیپیز کہا گیا وہ اصحاب کہف ہیں۔ اگر وہ اصحاب کہف ہی ہیں تو یہ واقعہ افیسس کا ہے۔ یہ قدیم زمانے کا شہر ہے جو ترکی کے مغربی ساحل پر واقع تھا، جس کے کھڈر آج بھی موجود ہیں۔ یہاں چاند کی پوجا کی جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے ذریعے سے جب توحید کی دعوت پھیلنے لگی تو وہاں کا بادشاہ برداشت نہیں کر سکا۔ اصحاب کہف جو تھے وہ افیسس کے اعلیٰ گھرانوں کے 7 نوجوان تھے جنہوں نے توحید کی دعوت قبول کر کے دوسروں تک پہنچانی شروع کر دی تھی۔ اذ اوا جب پناہ لی الفتیۃ ان نوجوانوں نے الی الکہف غار کی طرف، فقولوا تو انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، وہیئ لنا اور مہیا کر ہمارے لیے من امرنا رشدا ہمارے کام میں رہنمائی۔ وہ چند نوجوان تھے جو سیدھے راستے پر تھے، وہ اپنی قوم کے فتنے اور عذاب سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ جب وہ نوجوان غار میں داخل ہو رہے تھے تو اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، فقولوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ یعنی اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں نیکی کی توفیق دے اور برائی سے بچا لے اور ثابت قدمی عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا یعنی رشد و ہدایت تک پہنچانے والا ہر راستہ ہمارے لیے آسان فرما دے اور ہمارے دینی اور دنیاوی کاموں کی اصلاح کر۔ وہ اپنی کوشش کے ساتھ اپنی قوم کے فتنے سے فرار ہو کر ایسے مقام کی طرف بھاگے جہاں ان کے لیے چھپنا ممکن تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے آسانی کا سوال کرتے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کے لیے ایسا کام مقرر کر دیا جو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ ہمارے تمام امور کے انجام کو اچھا بنا دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ دے، آمین۔
مسند احمد 17628۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔